الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح صدق اللہ العظیم۔ دوسرے سپارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا ہے، یعنی قبلہ کی تبدیلی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ سب سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی تھا۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام مکہ میں بیت اللہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی پاک کی امت کا قبلہ جو ہے کچھ وقت کے لیے بیت المقدس کیا تھا، اور یہ قبلہ بیت المقدس فلسطین میں جو ہے وہ یہود اور نصارہ کا بھی قبلہ ہے۔ اور کچھ دیر قبلہ یہ رکھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ اپنا قبلہ چینج کر لیں۔ اور ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تڑپ تھی کہ میرا قبلہ کاش وہی کر دیا جائے جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہی تھے، یعنی ایسے بیٹھے بیٹھے سوچ آنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایسے دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنا کہ کب حکم آنا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو بڑی محبت سے بیان کیا ہے، فَلَنُوَلِّ، ہم نے جو ہے آپ کا چہرہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یقیناً ہم نے آپ کے چہرے کا پلٹنا دیکھ لیا ہے آسمان میں۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کا قبلہ چینج ہو جائے؟ اللہ اکبر! یہ محبت کی اللہ پاک کا ایک انداز ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم نے آپ کے چہرے کے پھرنے کو آسمان میں دیکھ لیا ہے۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کا قبلہ چینج ہو جائے؟ لیں جی، آپ نے چاہا تو ہم نے کر دیا، آج سے آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہے۔ تو جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو جو ایمان والے تھے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا ان کو۔ اللہ کا حکم تھا کہ آپ قبلہ جو ہے بیت المقدس کر لیں، انہوں نے بیت المقدس کر لیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ اپنا قبلہ جو ہے بیت اللہ کر لیں، انہوں نے بیت اللہ کر لیا۔ ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس دن جو ہے وہ قبلہ پہلی نماز تھی کہ جس کے اندر قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوا تھا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جب وہ واپس اپنی بستی کی طرف گئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ مسلمان جو ہیں وہ ابھی پرانے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور آپ یہ حساب لگا لیں کہ وہاں مدینہ کے اندر بیت المقدس جو ہے وہ اس طرف بنتا ہے، مشرق کی طرف، اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، یہاں کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، مشرق کی طرف بنتا ہے، اور بیت اللہ جو ہے یہ مغرب کی طرف بنتا ہے۔ تو وہ ادھر کو منہ کر کے نماز ابھی پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور لوگوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ کلمہ پڑھ کے یقین دلایا کہ میں مسلمان ہی ہوں، اور کلمہ پڑھ کر تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ آج میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نماز بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو انہوں نے اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ نماز مکمل کر کے بعد میں تحقیق کر لیں اور پھر جو ہے وہ اپنا منہ بدل لیں، نہیں، بلکہ اسی جگہ پر وہ رکوع کی حالت میں تھے، رکوع کی حالت میں ہی انہوں نے یو ٹرن لیا۔ یو ٹرن تو مکمل ٹرن ہوتا ہے ویسے، انہوں نے ٹرن لیا اور وہ مشرق کی بجائے مغرب کی طرف انہوں نے منہ کر لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے، یہ تمہارا کچھ عرصہ تک قبلہ بیت اللہ سے پھر بیت المقدس کر کے پھر بیت المقدس سے بیت اللہ کر کے ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔
جو ایمان والے تھے انہوں نے بغیر اگر مگر چونکہ چنانکہ تاخیر کے بغیر فوراً مان لیا، اور جو منافق تھے اور جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے تانے مارے. انہوں نے یہ سپارے کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب یہ بیوقوف کہیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے جو ہے وہ ہٹا دیا. اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، درس ہے. کیا ہم بھی اپنا قبلہ چینج کرنا چاہیں گے؟ اب تو قبلہ کوئی چینج نہیں ہونا. میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اس سے پہلے ہمارے قبلے درست نہیں ہیں، ہمارے قبلے درست نہیں ہیں. میں قبلہ اب اس کی بات نہیں کر رہا، اپنا قبلہ درست کرو مطلب اپنا انداز ٹھیک کرو. اللہ اس کے رسول کی راہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی راہوں پر چل رہے ہیں. یہ آج کے رسم و رواج، یہ ہندوانہ رسوم جو ہمارے اندر ہیں، کیا ہم ان کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی ایسا ممکن ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم و رواج پڑتا ہو، ایک رسم چلتی ہو، ہمارے بڑے سارے کرتے ہوں، اور آج ہمیں علم ہو کہ ہمارے بڑوں کو یہ علم نہیں ہوا لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے، تو کیا ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی بات کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ آج ہمارے لیے اتنا کام ہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی ساڑھے بڑے دے کرتے رہے، معاشرے میں ہماری ناک نہیں رہتی، سارے لوگ ہمارے سے ناراض ہو جائیں گے، دوست یار بیلی جو ہے وہ سارے ناراض ہو جائیں گے، یہ رسم ہم چھوڑ نہیں سکتے. کیا کریں جی؟ کہتے ہیں حاجی صاحب آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں، آپ حاجی ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ تقوی پرہیزگار ہیں، آپ دین کو سمجھ رکھنے والے ہیں، آپ بھی یہ کر رہے ہیں. آگے سے جواب کیا ہوتا ہے کہ قاری صاحب مجبوری جو ہوئی، قاری صاحب مجبوری جو ہوئی، قاری صاحب معاشرے سے ذرا پھر رہنا بھی تو ہویا نا، پھر معاشرے میں چلنا بھی تو ہویا نا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے. آج ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، قرآن کی تعویل کوئی اور کر لیتے ہیں، حدیث کی تعویل کچھ اور کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ ہے ایمان. قبلہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے کہ کہہ دیا جاتے ہیں کہ قبلہ جو ہے تمہارا بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ ہے. تو انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کی، صرف اتنے بات کا انہوں نے یقین کیا کہ واقعی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. جب یہ یقین ہو گیا تو پھر انہوں نے تاخیر نہیں کی. یہی آج کا درس ہے. ہمارے درس کا آج کا لب لباب یہ ہے کہ میرے بھائیوں اگر ہمارے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر یہ نہیں سوچنا کہ اس سے پہلے تو میں اتنے سال یہ کرتا رہا ہوں، پھر یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے بڑے تو یہ کرتے رہے، پھر یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا مولوی تو یہ کرتا ہے، پھر یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا مسلک تو یہ ہے، پھر یہ نہیں سوچنا کہ معاشرہ دنیا کیا کہتی ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا کہا. میں آج ہی ایک بندہ مجھے مسئلہ پوچھتا ہے، قاری صاحب میں مسجد عمر بن خطاب میں 10 سال خطابت کرتا رہا ہوں، تو وہاں کے لوگوں کے پاس میرا رابطہ نمبر بھی ہے. وہاں کے خطیب صاحب نے آج کو مسئلہ بیان کیا کہ بھائی نفلی روزہ اگر کسی نے رکھا ہو اور اس کو دعوت دی جائے تو وہ روزہ توڑ کر دعوت قبول کر سکتا ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے مسلک کا انداز اختیار نہیں کیا یا سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، سمجھنے والوں کی کمی رہ گئی. میں نے تو ان کو ہی کہا بھائی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، انہوں نے مسئلہ صحیح سمجھایا آپ کو. بہرحال لوگوں نے اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں کئی لوگ آپس میں اعتراض کر رہے تھے کہ آج نہ نواں ہی مسئلہ دستا ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے پوچھ رہا تھا نا، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ قاری صاحب میں 40 سال ہو گیا نا مینوں، تو میں 40 سال جو پہلے کدی بھی یہ گل نہیں سنی تے اج یہ نواں ہی مسئلہ دستا ہے. میں نے کہا میرے بھائی 40 سال تک اگر آپ کے علم میں نہیں آیا تو آپ قصوروار ہیں، اس میں قاری صاحب کا کیا قصور ہے؟ حدیث میں اس طرح ہی ہے کہ نفلی روزہ جو ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ کو ایک دعوت دی گئی، آپ نے دعوت کو قبول کر لیا، روزہ جو ہے افطار کر لیا. نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے، فرضی نہیں توڑا جا سکتا. اچھا اب میں نے کہا بھائی آپ کو یہ چاہیے کہ صرف یہ دیکھیں کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ 40 سال ہو گئے نا مینوں لگے مینوں تو نہیں پتا، اج تک کسی نے دسیا تو نہیں، اج تک کدی ساڑے بڑے نے اجے کیتا تو نہیں، اے کی گلاں ہوئیاں؟ اس مزاج کو سمجھے میرے بھائی، جب بات اللہ اس کے رسول کی ہو تو پھر کوئی اگر مگر نہیں کرنا، بس ایک کام کرنا ہے، تھوڑی سی اگر آپ کو علم میں نہیں تھا، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، دل کی تسلی کے لیے آپ تحقیق کر سکتے ہیں، آپ عالم سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ شیخ صاحب، حافظ صاحب، جناب والا، یہ جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں آپ مجھے قرآن پاک کی آیت سے دکھا سکتے ہیں تاکہ میرے دل کی تسلی ہو جائے؟ کیا یہ مسئلہ میں حدیث سے خود دیکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا، تو میں اپنے دل کی تسلی کے لیے تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، آپ مجھے حدیث دکھا دیں۔ اگر اللہ اس کا بھلا کرے، عالم ہوگا نا، عالم ہوگا، اگر واقعی عالم ہوگا، خوشی سے آپ کو قرآن اور حدیث کھول کے دکھائے گا اور آپ کو مسئلہ بتا دے گا۔ اور اگر وہ کورا ہوگا نا، کورا چٹا طوطے والا کا حافظ، اگو آکھے گا تانوں ساڈے تے یقین نہیں، تانوں ساڈے تے یقین نہیں، لگدا ہے تو کسے کول بہن لگ پے ہیں، یعنی خود پتہ نہیں ہوتا، اوپر پوچھنے والے کو تانا دیتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا قاری صاحب تہجد کی کتنی رکعت ہوتی ہے؟ میں کہا بھائی جان 8 ہوتی ہے، اور 3 وتر ہوتے ہیں۔ کہنے سبحان اللہ قاری صاحب کنے میٹھے انداز میں تسی دس دیتا ہے مینوں، تو میں بلکہ تیار ہو گیا، میں کہا تین میں حدیث بکھاواں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کتنی ہوتی تھی؟ تو ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی نماز قیام اللیل 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا میں آپ کو حدیث دکھاؤں؟ کہنے لگا قاری صاحب میں صرف اینا پوچھنا سی کہ میں ایک ہور مسجد ہے قاری صاحب نو پوچھ بیٹھا کہ قاری صاحب تہجد دیاں رکعتاں کنیاں ہوندیاں نے؟ تو وہ مینوں لڑن نو پی گئے، وہ کہندے نمازاں تسی پڑھدے نہیں تے تہجد پوچھن ٹر پے ہیں، نمازاں تسی پڑھدے نہیں تے تو تہجد پوچھن ٹر پے۔ اللہ کے بندے وہاں بتا دو، اللہ اس کی قسمت میں کرے گا تو تہجد بھی پڑھ لے گا، نمازیں بھی پڑھ لے گا۔ تو اللہ بھلا کرے مولویوں کا بھی بتانے کا۔ میں یہ بتا رہا ہوں جو عالم ہوگا نا وہ آپ کو محبت سے دکھانے کے اوپر تیار ہو جائے گا، اور جو کورا چٹا حافظ طوطا ہوگا نا، طوطے جیسے رٹا ہوا قرآن ہوگا اور قرآن کے لفظ کا ترجمہ اس کو نہیں آتا، وہ لڑن نو پائے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں تحقیق ضرور کر لیا کریں، لیکن جب تحقیق کے بعد بات ثابت ہو جائے نا اللہ اس کے رسول کی، یہ بات اللہ کی ہے، قرآن میں لکھی ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حدیث میں لکھی ہے، بس وہی اپنا دین ہے، پھر وہی اپنا دین ہے۔ پھر پاویں وڈے کرتے رہے یہ نہیں کرتے رہے، پاویں پرانا مولوی کرتا رہے یہ نہیں کرتا رہے، پاویں وہ مسجد کرتی رہی یہ نہیں کرتے، پاویں جبا کبا وڈا سی کسی دا، اور رہن دیو سارا کچھ، جب اللہ دے رسول دی گل آ گئی تو بس پھر سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہے ایمان۔ بس میں اتنی بات ہی آج کے درس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قبلہ میں یہ بتایا ہے کہ جب ہم نے تمہارا قبلہ چینج کیا نا، ہم صرف جاننا چاہتے تھے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں ہم نے بدلا اس قبلہ کو چینج ہم نے صرف اس لیے کیا ہے کہ لِنَعْلَمَ ہم جان لیں مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کیڑا رسول دی گل مندا ہے، مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ تے کیڑا پھر جاندا ہے، کیڑا رسول دی گل مندا ہے تے کیڑا پھر جاندہ ہے۔ تو ہون اگر ساڈا معاملہ اگر اللہ تعالیٰ نے چیک کر لیا تھا بھی اسی مننے ہیں کہ پھر جانے ہیں، تو میرے بھائیوں قرآن اور حدیث دین ہے، اس کے اندر جو بات آپ کو مل جائے اس کو آمنا وصدقنا کہہ دیا کریں، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، عقل مانے یا نہ مانے، معاشرہ مانے یا نہ مانے، ہمارے علم میں پہلے تھا یا نہیں تھا، لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ یہ بات اللہ کے قرآن میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے تو وہاں پر سرنڈر کر دینا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر، اچھا ہاتھ کھڑے کرنے بھی گل کر ہی لئیے یار،
یار بھائی میں قرآن پڑھ کے تمہیں کہنا کوئی مسلک دی گل نہیں جائے، اللہ دی قسم مسلک دی گل نہیں، یہ نماز میں رفع الیدین کرنا بھی جو ہے نا، میں آپ کو قرآن ہاتھ میں پکڑ پر نبی کے منبر پر بیٹھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ رفع الیدین کرنے، رکوع سے جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، اسی پر اختلاف ہے، پہلے رفع الیدین پہ اوپر کسی کا بھی اختلاف نہیں، وہ تو سارے ہی کر دینے، وہ شیعہ بھی کر دینے، دیوبندی بھی کر دینے، بریلوی کر دینے، وہ پہلا رفع الیدین ہے نا، اینو رفع الیدین کہندے نے، دونوں ہاتھاں نوں چکن نوں رفع الیدین کہندے نے، تے پہلا سارے ہی کر دینے، اختلاف صرف رکوع تو جان تو پہلے اور رکوع تو بعد دا ہے، تے میں تانوں ہاتھ سے قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہاں کہ صحیح حدیث کے مطابق رفع الیدین کرنا ہی ثابت ہے، اور رفع الیدین نہ کرنا جو ہے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو ہوں اگر تسی صرف اعتماد کرنا چاہو تو اینی گل کافی ہے، تے تحقیق کرنا چاہو تو میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ اختلاف کے طور پر آپ کو میں نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو مسئلہ بتانے کی صورت میں کہہ رہا ہوں۔ اب جب آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے قرآن کی اور حدیث کی، اللہ فرماتے ہیں قبلہ بھی اسی چینج کر کے اس کر کے ویکھیا کہ کیڑا نبی دی گل مندا ہے تے کیڑا پھر جاندا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔